बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदका बलाओं को टालता है, मुसीबतों और परेशानियों से निजात दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बेशबहा अजर व सवाब का ज़रिया है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किन दो चीज़ों से सदका देने से दौलत के अंबार घर में आना शुरू हो जाते हैं। आपने बस दो चीज़ों का सदका देना है, दौलत और रिज़्क भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियां, बंदिशें, बीमारियां और साथ परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां होंगी। इस सदक़े को देने के लिए आपका दौलतमंद या अमीर होना शर्त नहीं है। गरीब से गरीब शख्स भी आसानी से ये सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में 3 ऐसे सदक़ों के बारे में बताया जाएगा जिनमें से सिर्फ आप कोई से भी 2 सदक़े देना शुरू कर दें तो आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आप ख़ुद भी यकीन नहीं करेंगे कि आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए अपने बस 3 में से 2 कोई से भी सदक़ों को देना शुरू कर देना है और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई भी शख्स बीमार था या बीमार थी तो आपके घर से बीमारियों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। आप और आपके घर वाले बलाओं और मुसीबतों से दूर रहेंगे और इनसे महफूज भी रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़ और हर उज़्व पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही अगले दिन का सूरज हमें दिखाई देता है तो हमारे जिस्म में मौजूद तकरीबन 360 जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने ऊपर वाजिब होने वाले इस सदक़े को देते हैं? नहीं हैं। हम में से ज़्यादातर लोग इस सूरत में सदका देते हैं जब हम बीमार होते हैं या हम पर कोई मुसीबत नाज़िल हो जाती है, लेकिन इससे पहले तो सदका देने का ख्याल ही हमारे जहन में नहीं आता। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में मुसीबतें और परेशानियां, तकलीफ़ें और तंगियां आती चली जाती हैं और हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर बैठे हैं। इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही हैं। हम पर बलाएं नाज़िल हो रही हैं, हम पर रिज़्क़ की तंगी नाज़िल हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते चले जा रहे हैं। दरअसल ये सब कुछ सदका ना देने के सबब हो रहा है। इन तीनों सदक़ों के बारे में जानने से पहले कि जिनमें से आप कोई से भी 2 सदक़े देना शुरू कर सकते हैं, जान लीजिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदका किस किस तरीके से दिया जा सकता है और सदक़े के कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं। इन बातों के बारे में जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी है कि सदका आखिर क्यों दिया जाता है। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएँ नाज़िल की जाती हैं। ये बलाएँ अपने साथ मुख्तलिफ़ बीमारियाँ, मुसीबतें और परेशानियाँ लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है तो कोई हादसा, तो कोई रिज़्क़ की तंगी। लेकिन सदका देना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदक़े की वजह से हमारे रिज़्क़ और दौलत में भी इजाफ़ा होता है और घर में बरकत बढ़ती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं, पानी पिलाते हैं, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं,
کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ بھی سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پہ صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کی دعا لینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا کرنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، اس کے علاوہ کہ آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آپ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کا کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ان 3 میں سے آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دنوں کے اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمے اور ان کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقہ دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسائل نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر ایسے برستی رہتی ہے۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا یا پانی ڈالنا۔ چوپائے ان جاندار کو کہتے ہیں جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے جانور اس میں شامل ہیں۔ تو جو شخص اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالتا شروع کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص تم کو اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شخص اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق سے ہر قسم کی پریشانیاں اور تنگ دستی کو ختم کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت آ جائے گی کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ محترم ناظرین، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہے ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، تمام مشکلات دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے کسی کام میں آسانیاں پیدا شروع کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔
اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، تو آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ رزق، دولت اور پیسہ آنے لگے، یا دوسرے لفظوں میں آپ ایسا کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ اور دولت کی بارش برسنے لگے، تو آپ یہ کام ضرور شروع کر دیں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ تمام بلائیں اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، میری آنکھوں نے دیکھا ہے یہ ماجرا کہ ایک شخص جس کی حالت بہت ہی اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں کسی غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس کے بند دروازے کھول دیے، تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کی بجائے ہفتے کے 7 دن بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور اس کے دن پھرتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور تب ہی میں خود بھی اس کام پر عمل کرتا ہوں اور سب کو یہ بھی عمل بتاتا ہوں کہ آپ جتنا بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار دی جائے گی۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوئی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے، کیونکہ پرندوں کا رب تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے، پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کریں، اور اگر توفیق نہ ہو تو پانی کا کم از کم بندوبست کر دے۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لیجئے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔